میں آپ کو بریلی کی گلی میں لے کے چلوں، آپ کو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی چوکھٹ پہ لے کے چلوں۔ ہر جمعے کے بعد ان کا لکھا سلام ایسے ہی نہیں پڑھا جاتا۔ وہ کس قدر جو ہے وہ اعلیٰ مراتب پہ فائز تھے کہ آپ کی کسی نے دعوت کی اور آپ اس کے گھر دعوت قبول کر کے گئے، اور جب اس گھر میں پہنچے تو اس نے کھانے کے لیے شوربہ تیار کیا تھا، تو آپ نے تھوڑا سا شوربہ لیا تو آپ کو بڑا مزہ آیا، لذیذ لگا، تو آپ نے کہا کہ اہل خانہ کو بلایا جائے، جس نے دعوت کی تھی اس کو بلایا گیا، اور کہنے لگے کہ میاں اگر تو اجازت دیتا ہے تو میں تھوڑا سا شوربہ پی لوں۔ آج وہ علماء بھی نہیں رہے اور آج وہ عوام بھی نہیں رہی۔ ایک وقت تھا آپ کے سیالکوٹ کے اندر میر عبد الحکیم کا بڑا نام ہے، اور ہم نے سنا یہ بڑے پائے کے عالم دین تھے، اور بادشاہ وقت نے حکم دیا تھا کہ جب یہ مطالعہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ان کے پاؤں کے اندر بادام روغن رکھا جائے تاکہ ان کے دماغ کو سرشاری پہنچتی رہے اور ان کو مطالعہ کرنے کے اندر کوئی پریشانی نہ ہو، کیونکہ جتنا ماحول خوبصورت ہوتا ہے بندے کا جی چاہتا ہے کہ اتنا زیادہ پڑھوں، اور پھر پڑھ کے بات کو یاد رکھنا یہ معمولی بات تو نہیں ہے۔ تو پھر 8 یا 10 دن کے بعد حکم تھا وہ بادام روغن چینج کر دیا جائے، اور جب وہ تبدیل کیا جاتا تو پھر بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ اس کو میرے شاہی دسترخوان پہ پیش کیا جائے، اور جب شاہی دسترخوان پہ وہ بادام روغن پیش کیا جاتا تو بادشاہ اپنے بچوں سے مخاطب ہو کے کہتا بیٹا اسے کھاؤ، اس نے ایک عالم دین کے قدموں کے بوسے لیے ہیں۔ یہ وقار تھا علماء کا، لیکن معذرت کے ساتھ اس کے اندر علماء کی اپنی کمی بھی ہے، اپنی کوتاہی بھی ہے کہ انہوں نے اپنی عزت کو خود پامال کیا ہے، اور خیر عوام کی طرف سے بھی کچھ ایسی باتیں ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ باتیں دونوں طرف سے ہی ہیں، لیکن یہ الگ موضوع ہے۔ تو علماء کا ایک وقار ہوتا تھا، تو جب اس نے دعوت کی تو آپ نے دعوت قبول کی، اور جب تھوڑا سا شوربہ چکھا تو آپ کو مزہ آیا، اہل خانہ سے اجازت مانگی کہ اگر تم اجازت دو تو کیا تھوڑا سا شوربہ میں پی لوں؟ تو وہ کہنے لگا حضرت آپ نے کیسی بات کر دی، یہ سارا انتظام تو آپ کے لیے کیا گیا ہے اور آپ اجازت طلب کر رہے ہیں۔ تو ذرا سنیے گا میرے امام نے کیا ارشاد کیا، اور امام کے اس قول کو بھی سامنے رکھیں اور اپنے شادی بیاہ کے پروگرام بھی سامنے رکھیں کہ آج ہم کیا کرتے ہیں۔ جب امام نے یہ بات کی تو اس نے کہا حضرت سب کچھ تو آپ کے لیے تیار کیا گیا۔ تو امام فرمانے لگے میاں جو عرف ہے شوربے کا وہ مشروب نہیں ہے، وہ معقول ہے، یعنی شوربہ پینے کے لیے نہیں بنایا جاتا، شوربہ تو کھانے کے لیے بنایا جاتا ہے، اور جب میں پینے لگا ہوں تو میں عرف سے ہٹنے لگا ہوں، اس لیے تم نے شوربہ پینے کی غرض سے تو تیار کیا نہیں، تم نے تیار کیا کھانے کی غرض سے، اور اگر میں پیوں گا تو میری طرف دیکھ کے کوئی اور بھی پیے گا، پھر اس کی طرف دیکھ کے کوئی اور بھی پیے گا، تو تم نے کھانے کی غرض سے تیار کیا ہے تو پھر تمہارا شوربہ کم پڑ جائے گا اور تمہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے جب میں عرف سے ہٹنے لگا ہوں تو مجھے تم سے اجازت مانگنے کی ضرورت پیش آئی۔ آج میں اور آپ دیکھیں کہ شادی بیاہ کے موقع کے اوپر جب بطور چٹنی وہ دہی رکھا جاتا ہے تو کیا آج لوگ گلاسوں کے اندر ڈال کے نہیں پیتے اور پھر ضائع کرتے ہیں، اور جب کم پڑ جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ آوازیں کسی جاتی ہیں اور مذاق اڑایا جاتا ہے کہ تمہارا تو جو ہے وہ کھانے پورا نہیں آیا۔ اب جو اہل خانہ تھے انہوں نے پینے کے لیے تو رکھا ہی نہیں، انہیں تو رکھا تھا بطور معقول کھانے کے لیے، لیکن جب عرف سے ہٹے تو پھر اس کو بھی شرمندہ کیا اور خود بھی ہم نے ایسا مظاہرہ کیا جو اچھی قوم کا مظاہرہ نہیں تھا۔ آپ شادی بیاہ کو تو دور ہے، آپ چھوڑ دیں، آپ اپنی محافل پہ آئیں، میرے سے ناراض نہ ہوئیے گا۔ گھنٹے کی 2 گھنٹے کی 2.5 گھنٹے کی تقریر سنی، اور تقریر کا پورا لب لباب یہی تھا کہ اس نے معاشرہ ہے، تم نے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے، لیکن جب بعد میں لنگر تقسیم کیا جاتا ہے تو اس وقت حالت کیا ہوتی ہے، ہمیں لگتا ہے اس کے بعد ہمیں کھانے کے لیے کچھ ملے گا ہی نہیں، شاید یہ آخری لقمہ ہے جو ہمارے گلے کے اندر جائے گا اور اس کے بعد ہماری موت واقع ہو جائے گی، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ شادی بیاہ کے موقع پہ جاتے ہیں، اچھے کپڑے پہن کے جاتے ہیں، کوئی کسی کو شادی کی دعوت دے تو کیا وہ پرانے کپڑے پہن کے شادی پہ جاتا ہے؟ نہیں، وہ نئے کپڑے خریدے گا، اور اگر نئے نہیں ملیں گے تو کم از کم وہ صاف ستھرے کپڑے پہنے گا، اچھی گھڑی لے گا، اور پھر وہ دعوت قبول کرے گا اور وہاں پہ جائے گا تو وہ اتنا بناؤ سنگار کس لیے کر رہا ہے؟ تاکہ پتہ چلے یہ شخص بڑا نفیس ہے، اس کی طبیعت بڑی خوبصورت ہے۔ تو جو سب کچھ ظاہری بناوٹ کر کے جاتے ہیں، تو اگر آپ نے طبیعت کا اندازہ کرنا ہو تو کھانے کے وقت کیا کریں کہ جس طرح وہ کھانے کے اوپر ٹوٹتے ہیں آپ کو پتہ چلے گا بندہ اندر سے کتنا شریف ہے۔